السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلا کوسچن ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منائی۔ تھرڈ کوسچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اصل تاریخ کیا ہے۔ ویڈیو کو بہت ہی غور سے سنیے گا، ایک ایک بات کلیئر کر کے بتاؤں گا۔ ان چیزوں کا پتہ ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بغیر اسکپ کیے ہوئے ویڈیو دیکھیے، اور اگر سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان باتوں کا علم ہو جائے۔ تو آئیے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو غور سے سنیے، جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے تو دو طرح کے گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، اور ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ منانا جائز نہیں ہے۔ تو آئیے اس کو شریعت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نبی کا میلاد اگر کوئی ادنا درجے کا بھی مسلمان ہو، جن کو نبی سے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر کوئی نبی کا میلاد منائے گا۔ جس نبی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، جس نبی کی وجہ سے ہمیں یہ پاک صاف شریعت ملی ہے، جس نبی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اس نبی کی پیدائش پر ہر مسلمان جشن منانا پسند کرتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا یہ فطری بات ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، البتہ اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جو کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صرف وہی جائز ہے، یا پھر جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے جائز ہو، جنہوں نے اس پر عمل کیا ہو، وہی طریقہ اختیار کرنا صرف جائز ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی بھی ہے، چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں اور بدعات میں شامل ہیں۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا چاہیے تو بالکل صحیح کہتے ہیں، منانا جائز ہے، لیکن صحابہ کا جو طریقہ ہے، تابعین کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر نبی کا میلاد منایا جائے، یعنی خوب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، نفلی روزے رکھیے، نفلی عبادتیں کیجیے، نفلی نمازیں پڑھیے، خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ لیکن جو مروجہ طریقہ چل پڑا ہے کہ جھنڈیاں کا لہرانا، جلوس کا نکالنا، اب جو جلوس نکالتے ہیں، روڈ کو جام کرتے ہیں، شہر میں چکر لگاتے ہیں، پھر بہت سارے نوجوان گاڑیوں کی چھت پر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لے کر بیٹھتے ہیں، چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں، کرکرے وغیرہ لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد گاڑی پر جب بیٹھتے ہیں تو چھت پر بیٹھے بیٹھے گاڑی کی چھت پر سے جہاں دیکھیں گے کوئی لڑکی نکل رہی ہے یا کسی لڑکی پر نظر پڑتی ہے تو چاکلیٹ سے ان کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو آپ خود ہی بتائیں میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں، کیا اس سے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، یا پھر اس کو یوں سمجھیں کیا یہ جو آپ کر رہے ہیں تو اس سے میرے نبی خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو مروجہ طریقہ کو اختیار نہ کیا جائے، شرعی طریقہ اختیار کیجئے جس سے میرے نبی بھی راضی ہوں، آپ کو اس سے ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی پھر خوش ہوگا۔ اور وہ طریقہ اختیار کیا جائے وہ کون سے ہیں؟ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، نفلی روزے رکھیے، نفلی عبادتیں کیجئے۔ تو جو کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی جائز ہے، وہ درست کہتے ہیں، جائز ہے، لیکن جلوس وغیرہ میں چینجنگ کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں عید میلاد النبی جائز نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس معنی کر کہتے ہیں
کہ یہ جو مروجہ طریقہ چل پڑا ہے، یعنی جھنڈیاں لہرانا، جلوس نکالنا، اور پھر جلوس میں نوجوانوں کی یہ خرافاتیں جو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر کے وہ ناجائز کہتے ہیں، ورنہ تو شرعی طریقہ وہ بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت خوب کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی عبادتیں کرتے ہیں، خوب درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ بھی شرعی طریقہ اختیار کیجئے، اور ان چیزوں میں 100% کامیابی ہے، بلکہ ثواب ہی ثواب ہے، اور مروجہ طریقے میں گناہ ہی گناہ ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے تو صرف یوں سمجھیں ایک دکھلاوا ہو جائے گا، اور دکھلاوا میرے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تھوڑا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اس چیز میں 100% کامیابی ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی کا یہ مروجہ طریقہ، یعنی جھنڈیاں لہرانے کا، جلوس نکالنے کا، یہ کس نے اختیار کیا؟ یعنی سب سے پہلے عید میلاد النبی کس نے منائی جس میں یہ مروجہ طریقہ اختیار کیا گیا؟ تو غور سے سنیے، جشن میلاد النبی کی ایجاد سب سے پہلے ایک عیسائی نے کی تھی۔ مسلمان جاہل اسی عیسائی کی آج پیروی کرتے ہوئے عید میلاد النبی کا یہ مروجہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور عید میلاد النبی کا نام دے کر مناتے ہیں۔ صحابہ نے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے آج تک عید میلاد النبی اس ڈھنگ سے نہیں منایا۔ یہ عمل بدعت ہے، اسے ترک کرنا ضروری ہے۔ تھرڈ اور لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غور سے سنیے، 12 ربیع الاول کے بارے میں ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، لیکن ایک قول پیدائش کی بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی 8 ربیع الاول کی بھی ہے، اور ایک تاریخ 9 ربیع الاول کی بھی ہے، اور خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کی بھی ہے۔ اس لیے معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی 12 ربیع الاول کو 12 میلاد نبی کی پیدائش نہیں کہتا ہے، پبلک بھی یہ بات کہتی ہے کہ 12 وفات آنے والا ہے، یا پھر آج 12 وفات ہے۔ باقی واللہ عالم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کلپ کو ثواب کی نیت سے خوب شیئر کیجئے، گروپس میں ڈالیے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں سینڈ ضرور کیجئے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔